حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میزان اعمال میں جہاں اعمال کا وزن کیا جاتا ہے، یعنی وہ جس کے حساب سے آپ کے اعمال کو تولنا ہے، دیکھنا ہے کتنا وزن ہے اس میں، یعنی کتنی حقیقت ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے عمل میں کتنی حقیقت ہے، حقیقت یعنی کس قدر دین سے مطابقت ہے، کس قدر خدائی احکامات سے مطابقت رکھتا ہے، کس قدر اس میں آداب و سنن کی رعایت کی گئی ہے، کس قدر اس میں اطاعت ہے، کس قدر اس میں ولایت ہے، کس قدر اس میں جو ہے آمادگی ہے، کس قدر اس میں توجہ چیزیں، مثلا تمام جو شرائط عبادت ہیں یہ دیکھا جاتا ہے۔ جب وہاں ایک مشین ہوگی مثلا خدائی جو بھی ہے، کیونکہ اب خدا کی تو ہم مثلا سمجھانے کے لیے جب ہماری نماز کو جب ڈال دیں گے بتا دے گا کہ 1% ولایت ہے، 2% مثلا نماز اول وقت ہے، مثلا 3% اس میں توجہ ہے، اس طرح سے بتائے، اور کتنے فیصد خالی ہے، یہ بھی اخلاص اس میں کس قدر ہے یہ سب بتا دیتے ہیں، تو پھر ہماری نماز کی حیثیت بھی سامنے آ جائے گی۔ تو وہاں جہاں ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان اعمال کے پلڑے میں حسن خلق سے بہتر کوئی چیز نہ ہوگی، آپ کے عمل میں ویلیو پیدا کرتا ہے، یعنی حیثیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو اچھے اخلاق کے ساتھ عبادت انجام دے قیامت کے دن میزان عمل میں اس کی حیثیت زیادہ ہے، اس عمل کی حیثیت زیادہ ہے۔ ایک روز پیغمبر اسلام نے فرزندان عبد المطلب سے فرمایا، وہ جو اپنے چچزاد ماموزاد خالزاد جو بھی ہے پیغمبر اسلام کی خاندان کے، اے فرزندان عبد المطلب، اگر اس قدر قدرت نہیں رکھتے ہو کہ اپنا مال دوسروں پر خیرات کرو، اگر اس قدر قدرت نہیں رکھتے ہو کہ اپنا مال دوسروں پہ خیرات کرو تو کم از کم ان کے ساتھ کشادہ پیشانی سے تو پیش آؤ، کم از کم کھلے چہرے کے ساتھ، یعنی ہسمکھ اور کھلے چہرے کے ساتھ، شاد چہرے کے ساتھ پیش آؤ، یعنی خندہ پیشانی ہماری اصطلاح میں، خوش روئی آپ کی اصطلاح میں، اس سے پیش آ جائیں، جب آپ کی طرف دیکھے کم از کم اسے خوشی ہو، غمی نہ ہو۔ فرمایا کہ خدا نے اپنے لیے دین اسلام کو خاص کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین خدا ہے، خاص کیا ہے، اور سوائے سخاوت و حسن خلق کے اور کوئی چیز اس دین کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی جس کے پاس چاہے دین اسلام رہے تو دو چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، حسن خلق اور سخاوت۔ اسلام اس کے پاس زیادہ ہے جس کے پاس سخاوت اور حسن خلق ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے اور سخاوت ہے، دوسروں کو عطا کرنا اس کی خصلت ہے، سخاوت بھی ہے۔ اور بس اس دین کو ان دونوں سے زینت دو۔ ہم لوگ اگر مسلمان ہیں، مومن ہیں اور شیعہ ہیں، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو اور اپنے تشیع کو ان دو چیزوں سے زینت دیں، زینت دیں، اچھے اخلاق سے زینت دیں اور سخاوت سے زینت دیں۔ پیغمبر اسلام سے عرض کیا گیا کہ کس مومن کا ایمان افضل ہے؟ ہم کہیں گے ہمارا، تو ہم سے اگر پوچھیں ہم کہتے ہیں ہمارا سر، پھر آپ کھڑے کہیں نہیں سر میرا، وہ کہیں گے سر میرا۔ آپ پوچھا پیغمبر صاحب کس کا ایمان افضل ہے؟ فرمایا جو خوش خلق ہو اس کا ایمان افضل ہے، خوش اخلاقی۔ تو آپ لوگوں کے چہرے پر یہ جو فارسی میں اخم کہتے ہیں، ترش روئی، اترا ہوا چہرہ، ناراضگی، نفرت، یہ چیزیں پیدا نہیں ہونی چاہیے، یہ خندہ پیشانی کے خلاف ہے، یہ کم از کم چہرے کا جو اخلاق ہے۔ فرمایا تم میں سے جو خوش خلق ہو اس کا ایمان، اگر وہ مومن ہے اس کا ایمان دوسروں سے افضل ہے، جس کے پاس خوش اخلاقی نہیں اس کا ایمان کمزور ہے، بے رنگ ہے، کم رنگ ہے، کم ویلیو ہے، اور جس کا ایمان
خوش اخلاقی کے ساتھ ہیں کہ وہ سلام بھی کرتا ہے, خندہ پیشانی ملتا بھی ہے, ہاتھ بھی ملاتا ہے, مثلا تواضع بھی ہے, فروتنی بھی ہے, مثلا جو بھی خوش اخلاقی ہے, جس کا اخلاق جس قدر اچھا اس کا ایمان, تو اخلاق کی وجہ سے ایمان میں حیثیت پیدا ہو جاتی ہے, ایمان کے لیے رتبہ مل جاتا ہے, اسلام کے لیے رتبہ مل جاتا ہے, جو آپ کا اسلام اب اس سے افضل ہے. پھر فرمایا کہ جو مجھ کو زیادہ دوست رکھنے والا اور روز قیامت مجھ سے نزدیکی کرنے, مجھ سے میرے نزدیک آنے والا وہ شخص ہوگا جو خوش خلق ہوگا, جو سب سے زیادہ, جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا, قیامت کے لیے وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا, قیامت کے پیغمبر اسلام کے. اور پیغمبر سے دوست رکھنے والا, دوستی بھی پیغمبر اسلام کی دوستی بھی اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا, خوش خلق ہوگا. اور قیامت کے دن پیغمبر اسلام کے نزدیک, اب چاہے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے, سب آئیں گے, اب نزدیک ترین لوگ, پھر ہم پیچھے بیٹھ کے دوربین لگا کے دیکھیں پیغمبر کدھر ہے, اگر اخلاق اچھا نہ ہونے تو آپ بالکل سامنے مثلا بیٹھ جائیں گے. اب جس کا جتنا درجہ ہوگا پیغمبر کے نزدیک ہو سکتا ہے, تو جس کا اخلاق اچھا ہو پیغمبر نزدیک. فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ حسن خلق گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جیسے آفتاب برف کو پگھلاتا ہے. جس طرح سورج خورشید برف کو پگھلا دیتا ہے, اچھا اخلاق آپ کا کہ آپ ایک دم سلام کریں, ہاتھ ملائیں, آپ ایک دفعہ ہنسیں, آپ ایک دفعہ تبسم فرمائیں ایک دوسرے کے ساتھ, مثلا اچھے نام سے پکاریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, یہ خوش اخلاقیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہی اخلاق ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, جس طرح آفتاب برف کو پگھلاتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ بندہ کم عبادت کرنے والا ہو, عبادت کم ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ, مثلا کم عبادت کرنے, اور حسن خلق کے ذریعے سے آخرت میں درجات عظیم اور بزرگی منازل پر پہنچے. ممکن ہے کہ اخلاق کی وجہ سے عبادت کم ہے, لیکن اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن بڑی منزلت حاصل کرے, بڑا مقام حاصل کرے. تو ہم اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کریں, عبادتیں شاید اگر اخلاق کے ہمراہ نہ ہو. آپ اگر مرغی پکائیں, مرغی کی قیمت زیادہ ہے نا, آپ مثلا آہو پکائیں, آہو کا گوشت بہت زیادہ قیمتی ہے, ٹھیک, آپ پکائیں, پکانے کے بعد اس میں مرچیں بھی نہ ہو, نمک بھی نہ ہو, ترکا بھی نہ ہو, آپ کے گوشت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اب اس کو مفت میں کھاؤ, نہیں کھائے گا بھائی, تھوڑا سا نمک کی چیزیں ہونی چاہیے نا. عبادت اس طرح اگر خوش اخلاقی کے ساتھ ہیں تو عبادتوں میں اگر آپ اسی کو ترکے کے ساتھ, جس میں آپ کا 20 روپے کا خرچہ نہیں ہے, یہی گوشت پکائیں, پھر لوگ آپ کو 100 200 500 600 روپے میں مثلا خرید کے لے جائے گا, اگر آپ وہی نہ ڈالو کوئی بھی نہیں کھائے گا. یہ اب اس کی حیثیت نہیں, بھائی آپ نے خالی پانی میں جوش دیا. فائدہ مثال کے طور پہ نا, اخلاق یعنی یہ اخلاق فنیشنگ ہوتی ہے. احسنتم, اخلاق یعنی جس طرح فنیشنگ ہوتی ہے. ابھی کپڑا آپ پہنے, کپڑا وہی ہے, کپڑے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, کپڑا اصل ہے, بازار سے آپ نے خریدا کپڑا, ٹھیک, آپ نے دھو لیا یا آپ نے ہاتھ سے سلائی کیا, کپڑا سلایا, کاٹا اور کاٹ کے ہاتھ سے سلائی کیا, یہ جو جتنی فنیشنگ آپ ختم کریں, دامن کا دائرہ آپ اپنی مرضی سے کاٹیں ٹیڑھا پیڑا, مثلا جو فنیشنگ نہ ہو, ہاتھ سے سلائی کریں, استری بھی نہ کریں. آپ پہن کیا بولے, یہ تو 3000 روپے کا کپڑا ہے, جتنا بھی ہے آپ پہ سوٹ نہیں کرے گا, یہی کہ ہلکا سے استری بھی کریں, فنیشنگ ہوتی ہے. یہی کیا 500 روپے, آپ نے 3000 کپڑا خریدا, 500 درزی کو دے کے صحیح طرح سلائی کریں, تو اب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے نا. چھوٹی چیزوں سے حسن اچھے اخلاق, اگرچہ یہ مثال ہے لیکن نمک کا فائدہ بھی زیادہ ہے, اس طرح اخلاق کا فائدہ زیادہ ہے. اخلاق اگرچہ مستحبات میں مثلا شامل ہو, شاید ابھی بہت سارے اخلاقیات مستحبات میں, وہ چیزیں جو واجبات میں, اب واجبات میں اہمیت پیدا ہو جاتی ہے آپ کے ان مستحبات کی وجہ سے. جس طرح چند دانے پیاز, چند دانے ٹماٹر, اور جو ہے مثلا 1 پاؤ تیل, اور ان چیزوں سے آپ کے جو ہے اب مثلا 1000 1500 مہمان ہیں, یہ سارے خوشی, تو آپ کے کھانے میں بھی ویلیو ہے, لوگ تعریف بھی. مثلا اسی طرح سے ہم لوگ نمازیں پڑھیں لیکن غصے میں,
بد اخلاقی سلام نہ کریں سے جگہ اٹھا لیں، پھینکیں، نماز پڑھنا شروع کریں، جھکیں اٹھیں جھکیں اٹھیں، اس طرح کیا ہوتا ہے؟ خوش اخلاقی معاشرے کی بنیاد ہے، دوستی کی بنیاد ہے، اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ خوش اخلاق. تو یہ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ بندہ ممکن ہے کم عبادت کرے لیکن خود اچھے اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن بڑی منزلت اور بڑا مرتبہ پائے.